بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز روم پاکستان سے آج کے اخبارات میں شائع ہونے والی ملکی اور بین الاقوامی خبروں کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ حکومت پیچھے ہٹ گئی، پی ڈی ایم کا ملتان جلسہ ہو گیا۔ جلسہ روکنے کے لیے کنٹینرز، پکڑ دھکڑ اور مقدمات سمیت تمام کوششیں ناکام رہیں۔ اپوزیشن کارکنوں نے چوک گھنٹہ گھر کو میدان بنا لیا۔ ملتان میں پی ڈی ایم جلسے سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا کہ عوام کا فیصلہ ہے کہ سلیکٹڈ کو جانا ہوگا۔ مریم نواز، آصفہ بھٹو، فضل الرحمان نے خطاب میں کہا کہ اس سے پہلے پی ڈی ایم لاہ عمل دے، حکومت چھوڑ دو۔ کشمیر فروش فلسطین بھی بیچنا چاہتے ہیں۔ سربراہ پی ڈی ایم نے کہا کہ ہم جلسہ نہیں کریں گے تو غریب کی آواز کون بنے گا؟ اور ناظرین، آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن رہنماؤں کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ لوٹی ہوئی رقم کی واپسی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ مکمل لاک ڈاؤن کرنے والے کورونا ایس او پیز کو بلڈوز کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا سے زندگیاں بچانا پہلی اور معیشت کو اوپر اٹھانا دوسری ترجیح ہے۔ ناظرین، پی ڈی ایم کے جلسے کے متعلق وفاقی وزراء کا کہنا ہے کہ ملتان نے سازشی ٹولہ مسترد کر دیا، پی ڈی ایم وائرس کا مقابلہ کریں گے۔ وفاقی وزراء نے کہا کہ اپوزیشن 150 جلسے بھی کر لیں، حکومت کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ اور ناظرین، آپ کو ایک اور اہم خبر سے آگاہ کریں کہ آرمی چیف سے چینی وزیر دفاع نے ملاقات کی۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان اور چین ہر مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مستقبل کے چیلنجز کے باوجود ہمارے تعلقات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ پاک فوج چین کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ دفاع وائفنگ کی جی ایچ کیو آمد پر انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ علاقائی سیکورٹی صورتحال اور دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے پر بھی بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر دفاعی تعاون بڑھانے کے ایم او یو پر دستخط بھی کیے گئے۔ اور ناظرین، آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا، جبکہ پیٹرول، مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمتیں موجودہ سطح پر برقرار رکھی گئی ہیں۔ وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق 4 روپے لیٹر اضافے کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 105 روپے 43 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمت 100 روپے 69 پیسے فی لیٹر ہے۔ اور ناظرین، آپ کو ایک اور اہم خبر سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ پی ٹی آئی کے خالد خورشید وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان منتخب ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار خالد خورشید ایڈوکیٹ بھاری اکثریت کے ساتھ گلگت بلتستان کے 5ویں وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ اور ناظرین، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر پنجاب کے سوشل سیکیورٹی اسپتالوں کے ایمرجنسی وارڈز میں عام مریضوں کو مفت علاج معالجے کی سہولت دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایمرجنسی وارڈز میں صنعتی ورکرز کے ساتھ ساتھ عام مریضوں کی بھی پوری دیکھ بھال کی جائے گی۔ اور ناظرین، آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ نارنگ منڈی میں ویگن اور بس میں تصادم کے باعث سلنڈر پھٹ گیا۔ آتش زدگی کے نتیجے میں 13 افراد زندہ جل گئے، جبکہ 17 افراد کو شدید تشویشناک حالت کے باعث مرید کے اور لاہور کے اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ اور ناظرین، کورونا کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کورونا کے وار جاری، مثبت کیسز کی شرح 8.5% سے تجاوز کر گئی۔ ڈاکٹر اور متحدہ رہنما سمیت مزید 40 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اور ناظرین، آپ کو بتائیں کہ لاہور ایک مرتبہ پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار دے دیا گیا۔ بھارتی دارالحکومت دوسرے نمبر پر، کراچی 12ویں نمبر پر رہا۔
فضائی آلودگی پر نظر رکھنے والی امریکی ادارے ایئر کوالٹی انڈیکس نے آج صبح اپنی رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق لاہور کو ایک مرتبہ پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار دے دیا گیا۔ اور ناظرین، آپ کو بتائیں کہ دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر پختہ غیر متزلزل حمایت کی توثیق پر OIC کے شکر گزار ہیں۔ امت مسلمہ میں اتحاد، امن اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے OIC کے رکن ممالک کے ساتھ تعمیری رابطوں اور کام کے لیے تیار ہیں۔ حکومت پاکستان اور عوام OIC وزرائے خارجہ کونسل کے 47ویں اجلاس میں جموں و کشمیر کے تنازع پر پختہ اور غیر متزلزل حمایت کی توثیق پر OIC اور تمام رکن ملکوں کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اور ناظرین، آپ کو افغانستان کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ افغانستان میں فوجی کیمپ پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک بریگیڈیئر ہلاک اور 10 اہلکار زخمی ہو گئے۔ افغانستان کے صوبے بدغیس کے فوجی اڈے پر راکٹ لانچر سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں بریگیڈیئر عبدالناصر نورستانی ہلاک ہو گئے اور زخمی اہلکاروں کو ملٹری اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ ورلڈ بینک نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ 6 دہائیوں کے دوران پاکستان کی معیشت میں خدمات کے شعبے میں 12.8% اور صنعتی شعبے میں 1.6% اضافہ ہوا ہے، جبکہ قومی معیشت کے اہم ستون زرعی شعبے کا معیشت میں حصہ 14.4% کم ہوا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے قومی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلوائیں۔ اور ناظرین، آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب یونیورسٹی کو وکلاء کی ڈگریوں کا ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مہلت دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب یونیورسٹی کو وکلاء کی ڈگریوں کا ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مہلت دیتے ہوئے کیس کی سماعت 2 دن کے لیے ملتوی کر دی۔ عدالت نے حکم دیا کہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب یونیورسٹی حکام سے مل کر ریکارڈ چیک کریں اور اپنی رپورٹ پیش کریں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے لاہور سے پنجاب بار کونسل کے الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں کا ریکارڈ چیک کرنے کا بھی حکم دیا۔ سوموار کو عدالتی سماعت پر پنجاب یونیورسٹی کے رجسٹرار اور کنٹرولر امتحانات پیش ہوئے اور عدالت کو آگاہ کیا کہ 223 وکلاء کی ڈگریوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ناظرین، ایک اور اہم خبر سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سرکاری کالجز میں زیر تعلیم طلبہ کے داخلے بھجوانے کے لیے حاضری پوری کرنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ آن لائن کلاسز کی حاضریاں بھی طلبہ کے داخلے بھجوانے کے لیے شامل کی جائیں گی۔ اور ناظرین، آپ کو بھارت کی خبر دیں کہ بھارت میں نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا دہلی چلو احتجاجی مارچ اور دھرنا 5ویں روز بھی جاری رہا۔ کسانوں نے مودی حکومت کی بات چیت کی مشروط پیشکش ٹھکرا دی اور سرحد پر روکے جانے کی وجہ سے کسانوں اور پولیس میں کئی مقامات پر تصادم۔ ہریانہ دہلی سرحد پر مظاہرین پر واٹر کینن کا استعمال اور آنسو گیس کی شدید شیلنگ کی گئی۔ اور ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ اسلام آباد کے مرغزار چڑیا گھر میں 35 سال تک بچوں اور بڑوں کو محظوظ کرنے والا 51 ہاتھی اپنی نئی منزل کمبوڈیا پہنچ گیا۔ کمبوڈیا پہنچنے پر 51 کا روایتی انداز سے ناریل پھوڑ کر استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر امریکی گلوکارہ شیئر سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے 51 کے استقبال کی ہونے والی تقریب میں شرکت کی۔ کمبوڈیا حکومت کی وائلڈ لائف ٹیم نے بھی 51 کا استقبال کیا۔ اور ناظرین، آسٹریلیا نے چین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ چینی حکومت کے سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس جعلی تصویر کو شائع کرنے پر معافی مانگیں جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک آسٹریلوی سپاہی ایک افغان بچے کا قتل کر رہا ہے۔
آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے کہا ہے کہ چین کو ایسی گھٹیا تصویر شائع کرنے پر سخت شرمندہ ہونا چاہیے۔ آسٹریلیا کی جانب سے یہ الزام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب دونوں ممالک کے درمیان سخت کشیدگی جاری ہے۔